من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، یوں تو تمام انبیاء کی زندگی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بعد قرآن مجید میں جس کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کی انبیاء سے ہٹ کر ایک خصوصی فضیلت ہے، آپ کے خاص مناقب ہیں، آپ کے خاص فضائل ہیں، اور بہت ساری آپ کے اعمال حسنہ میں سے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے حکم دیا گیا ہے ان کو کہ وہ انہیں اختیار کریں۔ جیسے ان میں سے ایک سنت ابراہیمی ہے جسے آج ہر مسلمان، تقریباً ہر مسلمان ہر سال جوش و خروش کے ساتھ قربانی میں کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جانور خریدتے ہیں اور اسے ذبح کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس قربانی کا مقصد صرف اور صرف خون بہانا ہے اور عید والے دن ہم مختلف کھانے بنا لیں اور مختلف قسم کے کھانے اور مختلف ذائقے ہوں اور ہم بس چٹخارے حاصل کریں؟ یا اس کا خاص اصل مقصد کیا ہے؟ اس قربانی میں جو اصل روح رکھی ہے، کیا وہ صرف اور صرف جانور ذبح کرنا ہے؟ نہیں، وہ اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اس میں جو بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے دروس ہیں جو اس قربانی میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ ان اسباق کا تذکرہ کروں کہ جو اس قربانی میں چھپے ہوئے ہیں۔ صرف اور صرف قربانی کا جانور ذبح کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ قربانی کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے قربان۔ عربی میں جو اصل لفظ ہے وہ ہے قربان۔ اہل لغت اردو والوں نے اسے جو ہے قربانی کر دیا، اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے قاف را با۔ اس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، کسی چیز کے قریب ہونا یا نزدیکی حاصل کرنا، قربت حاصل کرنا۔ تو جو کوئی اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں قرب کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ فقہاء نے اس لفظ کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ یہ ہے ما يتقرب به الى اللہ عز وجل من ذبیحۃ وغیرها، کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے، جس ذبیحہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے،
اب چاہے وہ کوئی ذبیحہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ مالی صدقہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر اس چیز سے جس کا اللہ رب العالمین نے قرب حاصل کیا جائے تو وہ قربانی کہلاتا ہے، وہ قربان کہلاتا ہے، جسے ہم اردو میں قربانی کہتے ہیں۔ تو جو پہلا مقصد ہے اس قربانی کا، قربانی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اخلاص کا سبق ملتا ہے۔ اخلاص کا، اخلاص جو ہے وہ ہر اعمال میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس عمل صالحہ میں اخلاص نہیں ہے تو گویا وہ ناکارہ ہے، اور جس عمل میں اخلاص ہے وہ عمل جو ہے، اخلاص جو ہے اس عمل کو چار چاند لگا دیتا ہے، اور جس عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ کام جو ہے ناقابل قبول ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہمیں پہلا سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس قربانی کو سر انجام دینا ہے، اور ہر طرح کی عبادات جو بھی اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے وہی قابل قبول ہے، اور سنت رسول کے مطابق کی جائے وہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے حبیب کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور کسی کو اس میں شریک نہ کریں۔ ہمارا جینا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ جب اللہ رب العالمین کا جیسا حکم آ جائے ہم اسے ویسا منعن مانیں، بغیر کسی چو چرا کے ہم سرخم تسلیم کر لیں اس کے حکم کے آگے، اور اس میں ہم یہ نہ ڈھونڈنا کی کوشش کریں کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس عمل میں حکمت کیا ہے۔ حکمت کو جانے بغیر اس پہ عمل کریں۔ صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا، بغیر کسی حکمت کو جانے، بغیر آپ اس پہ عمل کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا کسی بھی عمل کو مگر اس کے ساتھ کہ جب اس میں اخلاص ہو، اور وابتغي به وجهه، اور اس کا مقصد کیا ہو؟ اس عمل سے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو بس۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کے دل جوئی حاصل کرنا ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے تقویٰ۔ وہ تقویٰ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جتنی بھی تمام کی تمام عبادات جو ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم نفرت کریں ان برے کاموں سے کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، اور ہم محبت کریں ان کاموں سے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے اندر ان کا شوق پیدا ہو، ان کے لیے رغبت پیدا ہو۔ اگر ہم مسجد میں آئیں تو بھی اللہ ہی کے لیے آئیں، ہمارے اندر شوق ہو، ایک نماز پڑھیں تو دوسری نماز پڑھنے کا شوق ہو۔ ہماری عادت نہ بن جائے کہ ہم ایک نماز کے لیے دوسری نماز کے لیے ہم عادتاً نہ آئیں، ہم عبادتاً آئیں، ہم عبادت کے لیے آئیں۔ بہت لوگ ہیں وہ عبادت کے لیے نہیں جبکہ ان کی عادت بن چکی ہے، وہ اس لیے آتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور اس کے بعد تقویٰ پیدا کریں۔ عبادت کی جو اصل چیز ہے، جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تم جو قربانی کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، جو تمہارے دل میں تقوی ہے نا یہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے، وہی انتہائی اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ تو قربانی سے جو ہمیں تیسرا سبق ملتا ہے وہ ہے توحید، کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہم واحد بن جائیں، ہم شرک سے بیزاری کریں، ہم شرک سے کفر سے بالکل بیزاری کریں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے حتیٰ کہ اپنے ابا سے ان سے بھی باز نہ آئے اور انہیں بھی تلقین کی، اور انہیں بھی دعوت دی کہ آپ اس کفر کو چھوڑ دیں، اور وہ کفر کے سامنے ڈٹ گئے۔ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے ان سے مناظرہ کیا، لیکن اپنے اس حق کہنے سے باز نہ آئے، حق بیان کرتے رہے، اگرچہ وہ تنہا تھے، اکیلے تھے، لیکن پھر بھی حق پر قائم رہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم واحد بن جائیں،
اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک نہ کریں کسی کو۔ تو اللہ رب العالمین کا جو اصل مقصد ہے اس قربانی کا وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ مشرکین عرب مختلف بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے سینکڑوں معبودان باطلہ کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اور مختلف کاموں کے مختلف ان کے رب تھے۔ رزق دینے کا الگ رب ہے، خوشی دینے کا الگ رب ہے، غم سے نجات دینے کا الگ رب ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ سنایا اور فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت کی دو باتوں پر جو ہے ایک بات پہ خوش ہوتا ہوں اور ایک بات پہ غمگین ہوتا ہوں۔ غمگین میں اس بات پہ ہوتا ہوں کہ میں زمانہ جاہلیت میں ان بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اور ہنسی مجھے اس بات پہ آتی ہے کہ جب ہم کسی سفر میں ہوتے اور وہ بت بھی ہمارے پاس ہوتا اور ہم نے اس کو آٹے سے بنایا ہوا ہوتا، تو جب ہمیں بھوک لگتی تو ہم اسی کو پانی میں ڈال دیتے، اسے گوندھ لیتے اور اس کی روٹی بنا کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا کفار کا، اور وہ پھر بھی اسے پوجا کرتے تھے، خود بناتے تھے اور خود اس کو پوجا کرتے تھے۔ تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ قربانی کا ہے، توحید کا سبق حاصل کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو چوتھی بات ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے، اس قربانی سے، وہ کیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی اتباع، اس کا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ملت ابراہیمی کا اتباع کا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، عمدہ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا، انہوں نے ان کا انکار کیا، اور جو اس ٹائم کفار جو تھے، جو اجتماعی قوت کے اعتبار سے جو کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہاری طرح معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کروں گا، اور ہرگز تمہارے ساتھ دوستی یاری نہیں نبھاؤں گا، یہاں تک کہ تم بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے نہ لگ جاؤ۔ تو ہمیں بھی اتباع ابراہیمی کیا حکم دیا کہ ہم ملت ابراہیم کی اتباع کریں، اور یاد رکھیں کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے انہی تمام ابراہیمی صفات جو ہیں جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام میں رکھی تھیں، جیسا کہ تقویٰ ہے، ایک اللہ کی بات کو ماننا، شرک سے بیزاری کرنا، کفر کے سامنے ڈٹ جانا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دینا، اپنے گھر والوں کو قربان کر دینا، مشکل آئے تو دین بچانے کے لیے ہجرت بھی کر دینا، اور کسی کے آگے سرخم تسلیم نہ کرنا سوائے اللہ کے۔ تو یہ تمام صفات جو ہیں ہم اپنے اندر پیدا کریں ہیں۔ ابراہیمی ہم کیسے بن سکیں گے جب ہم یہ تمام اوصاف جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام میں پائے تھے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، تو ہم ابراہیمی بن جائیں گے، تو ہمیں اصل مقصد جو ہے اس قربانی کا وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ صرف قربانی میں جانور ذبح کر دینا یہ کافی نہیں ہے، ہمارے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اسی طرح قربانی جو ہے وہ اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے، اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے۔ جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک دن قربانی کی اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، تو اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی ان کی وہ قربانی نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی ہے ان کی قربانی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے ہر وہ عمل جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یا اللہ رب العالمین یا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل جو خلاف شریعت ہوگا، خلاف سنت ہوگا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح قربانی شکر الہی کا بھی درس دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وہ بڑے بڑے جانور جنہیں تم نہر کرتے ہو اللہ رب العالمین نے اپنے شاعر میں سے انہیں بنایا ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف. تم نے انہیں اللہ رب العالمین کے نام لے کر ہی ان کی پہلے ٹانگ باندھنی ہے، پھر انہیں نہر کرنا ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. پھر جب تم ان سے فارغ ہو جاؤ، ان کا گوشت پوشت بنا لو، فَكُلُوا مِنْهَا. پس تم اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. اور اس کو بھی کھلاؤ کہ جو قناعت کرتا ہو اور جو اس سے مانگتا ہو اسے بھی کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور ہم نے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شکر گزاری کریں. اللہ رب العالمین کے بہت نعمتیں ہم دن رات استعمال کرتے ہیں. ہم اس ایک آنکھ کی قیمت بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے. اگر اللہ رب العالمین ہمیں نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر دے دینا، جتنے سال انہوں نے عبادت کی، تبلیغ کی 950 سال تبلیغ کی، عمر تو ان کی اس سے بھی زیادہ تھی. اگر انہوں علیہ السلام کے اللہ رب العالمین ہمیں عمر بھی دے دینا اور ہم ساری زندگی عبادت میں لگ جائیں، اس کے باوجود ہم ایک آنکھ کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تم یقیناً پوچھے جاؤ گے قیامت کے روز ان نعمتوں سے جو تم استعمال کرتے ہو. حالانکہ صحابہ کرام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام ہماری طرح تھوڑی تھے جو بیڈ پر سونے والے تھے. وہ تو کھجور کی چھڑیوں پر سونے والے تھے، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ہوتی تھی تو 2-3 دن تک بھوکے رہتے تھے. ہم تو دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ سیراب ہو کر کھاتے ہیں، سیر ہو کے کھاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا جو ہم دن رات آرائش میں رہتے ہیں؟ تو کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے تو ان سے وہ نعمت جانے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے. اسی طرح قربانی جو ہے وہ غریب، مسکینوں اور انسانیت کی خدمت کا حکم دیتی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہم غریب جو ہیں، مساکین جو ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. کہ تم اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور جو قناعت اختیار کرتے ہیں انہیں بھی دو، اور اسی طرح جو مانگتے ہیں، جو تم سے طلب کرتے ہیں انہیں بھی دو. اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. کہ تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر محتاج ہے اسے بھی دو. اسی طرح قربانی کے حوالے سے خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہمیں ملتا ہے. آپ نے فرمایا تھا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا. مسلم شریف کی حدیث ہے فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا. کہ خود بھی کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو، وَتَصَدَّقُوا اور صدقہ بھی کرو، لوگوں کو بھی کھلاؤ. اسی طرح اس قربانی سے جو ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے وہ یہ ہے جانوروں پر شفقت کی جائے. جانوروں پر شفقت کی جائے. اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم جانوروں پر شفقت کریں. کتنے لوگ ہیں جو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں. درست نہیں ہے. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا یہ آداب کے خلاف ہے. سمجھو آپ نے اسے 2 دفعہ ذبح کر دیا. ایک دفعہ تو وہ اسی ٹائم ذبح ہو گیا کہ جب اس کے سامنے آپ نے اس کے بھائی، اس کے دوست کو ذبح کر دیا، اور دوسری وقت وہ تب ذبح ہو گیا جب آپ نے اسے ذبح کر دیا. تو جانور کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچانا یہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. ہم ان کے سامنے، ہم جانور کے سامنے نہ چھری تیز کریں، اور ذبح کے وقت بھی چھری ایسی تیز ہو کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. کتنے لوگ ہیں ہر سال ویڈیوز موصول ہوتی ہیں کہ وہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہلکا سا کٹ جاتا ہے اور بہت تکلیف میں ہوتا ہے وہ جانور. تو یہ اللہ رب العالمین ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب کی مسلط کر دے. اللہ رب العالمین تو وہ اپنی مخلوق پر برابر رحمت کرنے والا ہے. وہ تو جانوروں تک پر بھی رحمت برساتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا